نیا پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری یہ کاوش ان احباب کے لیے ہے جن تک عمران خان کی شہرۂ آفاق کتاب میں اور میرا پاکستان کی رسائی کسی وجہ سے نہ ہو سکی، یا وہ احباب جو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ کتاب کا نام میں اور میرا پاکستان، مصنف عمران خان، ترجمہ ہارون رشید۔ سلمان، قاسم اور پاکستانی نوجوانوں کے نام۔ تاثرات سے عاری سپاٹ چہرے تقریباً 20۔ انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور دھکے دینے لگے۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ حیرت کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا۔ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ان میں سے ایک کے ہاتھوں میں پستول تھی۔ صحن کے مقفل دروازوں سے پیچھے ایک ہجوم تھا جو چیخ رہا تھا۔ چاروں طرف سے طلباء کے جتھے تھے جو جھانک رہے تھے۔ وہ یہ جاننے کو بیتاب تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں برہم تھا، یہ لوگ تحریک انصاف کے حلیف تھے۔ جماعت اسلامی کی طلباء تنظیم اسلامی جمعیت کے کارکن۔ ہم ایک متحدہ محاذ کا حصہ تھے جو جنرل پرویز مشرف سے نجات اور جج بحال کرنے کی تحریک کے لیے قائم ہوا تھا۔ اس کے باوجود طلباء کا یہ گروہ صدر جنرل پرویز مشرف کے لیے کام کر رہا تھا، جس نے میری گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ میرے ساتھ ان کا یہ سلوک گلیوں کے بے مہار چھوکروں جیسا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں پولیس مجھے گرفتار کر کے رہے گی، چنانچہ گزشتہ شام سے ہی خاموشی سے میں کیمپس میں داخل ہو گیا۔ رات میں نے ایک پروفیسر کے گھر گزاری۔ اسلامی جمعیت طلباء کے اس ٹولے کا خیال کہ اگلے دن میں اپنے حامیوں کے ساتھ یونیورسٹی کے مرکزی دروازے سے آؤں گا۔ بعد میں پتہ چلا ان سب نے ہماری پٹائی کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ تنہا نمودار ہو کر میں نے انہیں حیران کر دیا۔ غیر ملکی اخبار نویسوں سمیت بہت سے صحافی اپنے کیمروں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ جیسے ہی میں پہنچا، طالب علم میرے گرد جمع ہو گئے۔ کندھوں پر انہوں نے مجھے اٹھا لیا۔ پھر یہ لوگ سامنے آئے، 20 یا شاید 30۔ میرے ساتھ انہوں نے دھکم پیل کی۔ میں اکیلا ضرور تھا، لیکن سینکڑوں دوسرے بھی موجود تھے۔ مجھے ایک کمرے میں دھکیل کر انہوں نے تالا لگا دیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر یونیورسٹی میں کیوں داخل ہوا۔ تھوڑے فاصلے پر ان کا لیڈر کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا اور کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ الجھن کا شکار تھا کہ کیا کرے۔ کچھ پروفیسر آن پہنچے لیکن دھمکا کر ان کو چلتا کیا گیا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ گرفتاری سے میں بچتا آیا تھا۔ ملک ایک طوفان کی لپیٹ میں تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا تھا۔ 3 نومبر 2007 کو جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمز میں طلباء سے مخاطب تھا۔ میری تقریر کے دوران کسی نے کاغذ کا ایک پرزہ دیا۔ اس پرزے پر لکھا تھا کہ مجھ سمیت تمام سیاسی لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کرنے کا حکم صادر ہوا ہے۔ گزشتہ سال بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا جب صدر بش پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ امریکی صدر کے خلاف میں راولپنڈی میں احتجاج کرنا چاہتا تھا۔ نظر بندی کی اطلاع پر میں پریشان نہیں تھا۔ گھر میں رہ کر بھی سیاسی کام کیا جا سکتا ہے۔ تقریر کے بعد ضروری مشاورت کے لیے میں دوستوں اور ساتھیوں سے ملا۔ نصف شب کے بعد زمان پارک میں واقع اپنے آبائی گھر پہنچا، جہاں میرے والد اور بہنیں رہائش پذیر تھیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ معاملہ خراب ہے۔ جب پولیس گھر میں گھس آئی، عام طور پر وہ لوگ مجھ سے نرمی سے پیش آتے تھے، مگر آج ان کا رویہ جارحانہ تھا۔ نظر بند نہیں، وہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے۔ میں نے اصرار کیا، مجھے وارنٹ دکھاؤ۔ جب وہ وارنٹ لینے گئے، مجھے ایک صحافی کا فون موصول ہوا۔ تمام لیڈروں کو نظر بند کیا جائے گا، لیکن آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس چند منٹ تھے۔ میں نے اپنے بھانجے سے کہا، جا کر دیکھو کیا بھاگ نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ اس نے کہا، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، لیکن باغ کے ساتھ 10 فٹ کی ایک دیوار ان کے حصار میں نہیں۔ عمران خان کی شہرۂ آفاق تصنیف میں اور میرا پاکستان کا اگلا حصہ سماعت فرمانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔